اچھا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھے رہیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے آیت الوضو پڑھی ہے، اس لیے کہ آج وضو کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ وضو کیسے کریں؟ کیونکہ وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے، اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں، یعنی اگر وضو کسی کا صحیح نہیں ہے تو نماز کتنی بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے، بیکار ہے نماز۔ اچھا، اس میں عذر بھی نہیں قبول کیا جاتا ہے، کوئی کہے نہیں بھول گیا وضو نہیں کر سکا، آپ کے بھولنے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، چاہے آپ نے جان کے چھوڑا ہو یا بھول چوک میں ایسا ہو گیا ہو۔ کوئی آیا بھول گیا وضو کرنا اور نماز پڑھ لیا، اب اسے یاد آیا کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا یا میرا وضو نہیں تھا، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، اعادہ کرے اس کا، اس لیے کہ وضو ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی شرط ہے وضو، اور وضو باقاعدہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ کے میل کچیل کے ساتھ آپ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ آپ کے ہاتھوں یا چہرے یا پاؤں کی گندگیاں اور غلاظتیں تو بہتی ہیں، ایک معنوی گناہ بھی یہ بھی بہہ جاتا ہے۔ انگلیوں کے قطروں سے جب پانی ٹپکتا ہے تو گناہ جھڑ جاتا ہے، پاؤں سے جب پانی بہتا ہے تو گناہ جو ہے بہہ جاتا ہے، آدمی صاف ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں ہی سے زیادتیاں ہوتی ہیں، آنکھوں ہی سے شرارتیں ہوتی ہیں، کان ہی سے گناہ ہوتے ہیں، زبان ہی سے دل آزاریاں ہوتی ہیں، اور قدم سے چل کے ہی گناہ کے مرکز پہ آدمی جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں وضو کی برکت سے، اس لیے وضو بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ آیت وضو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، ایمان والو جب بھی تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم الی المرافق، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھل لو۔ کوہنیوں تک کا مطلب کوہنیوں سمیت، تک کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک دھل لو،
بلکہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ اسحاب کے لیے آتا ہے، با یعنی پورا دھل لو، اس کے کوہنی سمیت دھلو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لو۔ سر میں یہ بھی شامل ہے، کان بھی شامل ہے، اور سر تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھل لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ، بعض لوگوں نے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھا ہے اور کہا کہ سر کا مسح کر لو، پیر کا مسح کر لو، وہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ حدیث آیتیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے سمجھتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعضاء کا مسح کیا ہے ان اعضاء کا مسح کیا جائے گا، اور جن کو آپ نے دھولا ہے انہیں دھولا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں بھی دھل لیا کرو۔ کہاں تک دھلنا ہے پاؤں؟ پاؤں جو ہے یہ ٹخنے سمیت دھلنا ہے۔ یہ پاؤں میں جو ہڈی ابھری ہوئی ہے بائیں پیر میں بائیں جانب اور دائیں پیر میں دائیں جانب جو ہڈی ابھری ہے اسے جو ہے ٹخنا کہتے ہیں، تو یہ ٹخنے سمیت اسے دھل لیا کرو۔ اچھا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو، اگر جنبی ہو یعنی ناپاک ہو گئے ہو کسی وجہ سے بھی، بیوی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یا احتلام وغیرہ کی وجہ سے، فَاتَّهِرُوا، تو تم لوگ پاکی حاصل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو، پانی استعمال کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جان لینا نہیں چاہتا ہے، آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے او علی سفرن، یا تم سفر میں ہو، کہیں ایسی جگہ کے سفر میں ہو جہاں پانی ہی نہیں مل رہا ہے اور آدمی جنبی ہو گیا ہے، آدمی ناپاک ہو گیا ہے، تب اب کیا کرے مسافر؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی اپنی حوائج ضروریہ سے آیا ہوا ہے، یعنی پائخانہ اور پیشاب کر کے آیا ہوا ہے، اس سے بھی آدمی حادث ہو جاتا ہے، محدث ہو جاتا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، انہیں چھوا ہے۔ چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بدن آپ کے بدن سے ٹچ ہو گیا ہے، ہاتھ لگ گیا ہے تو اب آپ ناپاک ہو گئے ہیں۔ چھونے کا ایک جو معنی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، انہیں چھوا ہے، فلم تجدوا ماءً، اور حالت یہ ہے کہ پانی نہیں پا رہے ہو، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لیا کرو پاک صاف مٹی سے، مٹی سے تیمم کر لو۔ اچھا، مٹی سے تیمم کی شکل ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، تمہاری پریشانیاں اسے مطلوب نہیں ہیں کہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے، یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید لیطہرکم، اللہ تو تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے اللہ تمہیں۔ ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی محبت پا جاؤ گے، پھر اللہ کی نوازشیں ہوں گی تمہارے اوپر، اللہ کی نعمتیں برسیں گی تمہارے اوپر، زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی۔ تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے، پاک صاف رہو ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی نجاست سے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، دل کی گندگیاں ہوں یا بدن کی غلاظتیں ہوں، سب سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی پاک لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بھرپور نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔
یہ آیت وضو ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ہم نماز کے ارادے سے کھڑے ہوں تب وضو کر لیا کریں، یعنی جب نیت ہو، ارادہ کریں کہ اب نماز پڑھنی ہے، آپ وضو کر لیجئے۔ اچھا، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب بھی نماز کے ارادے سے کھڑے ہوں گے ہمیں وضو کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اگر جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے اس کا کہ جب تم محدث ہو، یعنی اگر طاہر نہیں ہو، وضو تمہارا نہیں ہے اور نماز کا ارادہ کر لیے ہو تو پھر وضو کر لیا کرو، اور اگر وضو ہے تمہارا تو ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کرو گے تجدید وضو، عبادتیں جتنی کرو گے اتنے بہتر چیز ہے، اتنے ثواب پاؤ گے، اتنے زیادہ تمہارے گناہ جھڑیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے اتنے ہی زیادہ حقدار بنو گے جتنا وضو کرو گے۔ تو تجدید وضو یہ مستحب ہے، لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، آپ محدث ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب بھی بتائی ہے وضو میں۔ ایک آدمی اگر وضو کرتا ہے، مثلا ایک ہاتھ دھلا گیا اور اس کے بعد چہرہ دھل لیا، اچانک کسی کا فون آ گیا، اب اس نے موبائل نکالی، فون پہ بات کیا، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے پھر اب وہ چہرہ دھلنے کے بجائے ہاتھ دھلے یا آگے والے حصے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس میں توالی بھی ضروری ہے، ترتیب کے ساتھ ساتھ پے در پے ہونا چاہیے۔ آپ نے وضو کیا ہے، آگائے وضو سوکھنے نہ پائیں، فقہا کہتے ہیں کہ جب تک سوکھے نہ، جیسے آپ نے ایک ہاتھ دھلا اور کچھ آپ نے اٹھا دیا یا کسی کچھ بند کر دیا، لائٹ بجھا دیا اور کچھ، اور آپ کا ہاتھ ابھی گیلا ہے، تو وہ گویا کہ تسلسل ابھی باقی ہے۔ لیکن اگر ہاتھ سوکھ گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو نئے سرے سے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ ترتیب بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قرآن پاک میں بتائی ہے اسی ترتیب سے ہمیں وضو کرنا ہے۔ ترتیب اگر آگے پیچھے کوئی کرتا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہے۔ کوئی بایاں پیر دھل لے پھر دایاں پیر دھلے، یا کوئی پیر سے شروعات کرے پھر اوپر آئے، پیر دھلے، ہاتھ دھلے، چہرہ دھلے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرو، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت انہیں دھل لیا کرو۔ یہ ترتیب ہے، ترتیب بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہاں، اسی لیے اگر کوئی نیت کرے کہ وضو کرنا ہے اور گرنا ندی میں چھلانگ لگا دے اور نکل آئے اور کہے کہ میرے اعضائے وضو جتنے بھی تھے سب تو بھیگ گئے، سب تر ہو گئے اور اچھی طرح سے تر ہو گئے، تو میرا وضو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب کے ساتھ آپ کو نیت کے ساتھ وضو کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ اگر کبھی پریشانی ہے، مریض ہو گئے ہو، سفر میں چلے گئے ہو، یا بیویوں کو چھو دیے ہو، مس کیے ہو، ان کے ساتھ تم نے شباسی کی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، تب تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ آپ پاک صاف مٹی پر جائیے، ہاتھ ماریے نیت کر کے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں اگر مٹی زیادہ لگی ہو تو آپ اپنے پھونک کے ذریعے سے ایسے پھونک دیں، اور جو ہے مٹی گر اڑ جائے، پھر آپ اپنے ہاتھوں پر اتنے ہتھیلیوں پر، ضروری نہیں کہ یہاں تک جیسے ہم اعضائے وضو کرتے ہیں وہ نہیں، بس اپنے ہتھیلی پر ہاتھ کو اتنا آپ نے مسح کر لیا، اور اس کے بعد اسی ایک ہی ضربے سے آپ نے پھر جو ہے چہرے کو مس کر لیا، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آسانی کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، تو اب ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں بالترتیب کہ نماز کے لیے جو وضو ہے کہاں سے شروعات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ لوگ اس سے پہلے سنتے آئے ہیں کہ نیت بہت ضروری ہے۔ اب نیت کے لیے، نیت زبان سے تو ہوتی نہیں، آپ جانتے ہی ہیں،
اگر زبان سے کسی نے کہا ہے تو وہ نیت کہاں ہے؟ آپ جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری نیت بھی سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تم نے بکا ہے وہ سمجھتے ہیں یا جو تم نے سینے میں چھپایا ہے وہ سمجھتے ہیں؟ نیت ہم بھی نیت کو دل سے جوڑتے ہیں، مطلب نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز عشاء ادا کرنی ہے، آپ آئیے وضو خانے پہ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ پہلا کام نیت کر لی ہم نے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اعضائے وضو کو دھلنے کا۔ اب سب سے پہلے ہم 3 مرتبہ ہتھیلیاں دھلیں گے۔ ہتھیلی یہ ہے، یہ اور یہ ہتھیلی ہے، تو اس کو ہم 3 بار دھلیں گے۔ مثلا میں نے ٹوٹی چالو کی ہے، عام طور سے اب تو لوٹے اور اس کا سسٹم نہیں ہے، ٹوٹی آپ نے چالو کر دی۔ اب اس کے بعد وہاں سے ایک چلو پانی لیجئے اور پھر اس کو جو ہے ایسے کیجئے اور ایسے کیجئے، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر آپ اس کے دوسرا چلو پانی لیجئے اور اس کو ایسے اور پھر ایسے، اور پھر اسی طریقے سے 3 بار آپ نے ہتھیلیوں کو دھل لیا۔ اب 3 بار جب ہتھیلیاں آپ نے دھل لیں، تب اب آپ کو چہرہ دھلنا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ اچھا، چہرہ کہاں تک ہے؟ چہرہ کیا ہے؟ چہرہ جو ہے یہاں منبت الراس کہتے ہیں، جہاں سے بال جو ہے یہ اگر یہ طول میں ہم دیکھیں تو یہ حصہ ہے، یہ یہاں سے چہرہ یہاں تک ہے، یہ جو اپنا داڑھی کی ٹڈی ہے یہ چہرہ ہے، اور اسی طریقے سے کان کے جو دونوں لو ہیں تو یہ پورا حصہ چہرہ ہے۔ اس لیے جب آپ چہرہ دھلیں گے تو اس کو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، لیے پانی اور اس کے بعد ایسے مارے، ایسے 3 بار اور سمجھتے ہیں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اس طرح سے وضو کرنا ہے۔ دیکھیے میں کر کے بتاتا ہوں۔ ایسے آپ نے لیا تو یہ یہاں رکھیے انگلی، اور اس کے بعد ایسے جو ہے یہ پورا جو ہے یہ اس طریقے سے ایک بار پھر پانی لیجئے، ماریے اور انگلی یہاں رکھیے اور ایسے لائیے۔ یہ طریقہ ہے چہرہ دھلنے کا۔ وجہ یعنی جو چیز بالکل سامنے ہو، جو ایسے دکھ رہی ہو روبرو، تو یہی چیز روبرو دکھتی ہے، یہی وجہ ہے ہمارا، اور اس کو دھلنا ہے۔ داڑھی اگر بہت گھنی ہے تو اس میں پانی اندر تک جڑوں تک پہنچائیے، اور اسی طریقے سے اگر ناخن وغیرہ پر آپ مثال کے طور پر مرد ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے ناخن پہ مٹی جمی ہے، مٹی یہاں کی مہاراشٹر وغیرہ کی مٹی سخت ہوتی ہے، جم جاتی ہے ایسے، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصہ جو ہے بال برابر بھی سوکھا یا بچنا نہیں چاہیے، وہ مٹی پہلے آپ جھاڑیے، صاف کیجیے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پھر وہاں تک پانی پہنچائیے۔ خواتین اگر ہیں جو پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں تو ان کے لیے اگر وہ پانی روکنے والی چیز ہے تو ضروری ہے کہ اس کو پہلے زائل کریں تاکہ پانی اندر تک پہنچ سکے۔ اعضائے وضو آپ نے جانا کہ چہرہ ہے اور ہاتھ یہ ناخن سے لے کر یہاں تک کوہنی سمیت، اور اس کے بعد پیر ٹخنے تک، تو یہ اعضائے وضو ہیں۔ اب ان اعضائے وضو کو ہر عضو تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی سبب سے اگر وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ نے گویا کہ اس عبادت میں لاپرواہی کی ہے، اور لاپرواہی کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کے پیر کا آخری حصہ وضو میں اس عبادت میں سوکھا رہ جاتا ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ ویل للعقاب، ویل جہنم کے ایک طبقے کو کہا جاتا ہے، تو جہنم کی آگ وہاں پہنچے گی۔ کیوں پہنچے گی؟ اس لیے کہ آپ نے لاپرواہی کی ہے عبادت ادا کرنے میں۔
آپ نے سیکھنے میں لاپرواہی کی تھی، آپ نے جاننے میں لاپرواہی کی تھی، آپ نے نماز جیسی بڑی عبادت کی شرط سمجھنے میں لاپرواہی کی تھی، اس لیے آپ کا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا۔ اچھا، تو یہ اعضائے وضو ہیں۔ اعضائے وضو کے ہر حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ ناخن پر کوئی پالش لگی ہے، ناخن پہ مٹی لگی ہے یا کسی بھی حصے پر، آپ اسے پہلے ختم کیجئے۔ اور ہم نے سب سے پہلے کہا کہ وضو ہتھیلی دھل لی 3 دفعہ، اور اس کے بعد اب چہرے پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 دفعہ کلی کریں گے۔ پانی لیجئے اور اس کے بعد منہ میں ڈالیے پانی، پھر کلی کیجئے اور جہاں تک ہو سکے پانی اندر تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ آپ روزے سے نہیں ہیں تو کلی کرنے میں مبالغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ اندر تک پانی پہنچائیے اور اس کے بعد جو ہے کلی کیجئے۔ لیکن اگر آپ روزے سے ہیں تو مبالغہ مت کیجئے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں پانی آپ کے حلق میں نہ اتر جائے اور آپ کا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ اس لیے آپ اس عبادت کو بچانے کے لیے اس عبادت میں مبالغہ سے کام مت لیجئے، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے۔ 3 دفعہ آپ نے کلی کی، اور اس کے بعد کلی میں 2 شکل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ چلو میں پانی لیے، آدھا آپ نے منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں چڑھا لیا اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو چھڑک دیا۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی، یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی چلو سے آپ منہ کے لیے بھی اور ناک کے لیے بھی دونوں آپ استعمال کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ منہ کے لیے کلی کے لیے الگ پانی لیں اور ناک کے لیے الگ پانی لیں۔ داہنے ہاتھ سے آپ ناک میں پانی چڑھائیے اور اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ سے اسے چھڑک دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اب پھر آپ ایک چلو پانی لیجئے، چہرے کو جیسا کہ میں نے بتایا یہ منبت الشعر ہے اور یہ ذقن ہے، حدیثوں میں آتا ہے ذقن، یہ داڑھی کی ٹڈھی، تو یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ کان کے دونوں لو، ایک کان بھی چہرے میں شامل ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں ہم نے چہرہ دھل لیا، وضو کیا، کلی کر لی 3 دفعہ، اور 3 دفعہ ہم نے ناک میں پانی ڈال کے چھڑکا ہے اور چہرہ 3 دفعہ دھل لیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم مسح پہ۔ مسح کیسے کریں گے؟ پانی آپ لیجئے اور گرا دیجئے پانی، یعنی جیسے ہم چہرے کے لیے چلو میں پانی بھر کے اور چہرے پہ مارتے تھے، اب نہیں، پانی اٹھا کے سر پہ نہیں مارنا ہے، بلکہ کیا کریں گے، پانی آپ گرا دیجئے، اس کو تبل بلا، یعنی اس کو تر کیجئے آپ۔ اب آپ مسح کرنے جا رہے ہیں، اب دھلنے نہیں جا رہے ہیں، تر کر لیجئے ہاتھ کو، اور یہاں سے منبت الشعر جو ہے یہاں سے شروع کیجئے اور اس کو لائیے پیچھے تک، الی قفا، یہ گدی تک، جہاں تک آخر سرے میں گردن کے اوپر بال ہے وہاں تک آپ لائیے، اور پھر ویسے ہی آپ واپس لے آئیے، ایسے اس کو واپس یہاں لے آئیے۔ یا کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں اس طرح سے اگر باطن، اس کو کف کہتے ہیں، ہاتھ کا باطنی حصہ، اور یہ ظاہری حصہ ہے، تو آپ لے گئے بھیگے ہوئے ہاتھ کو بالوں سے یہاں شروعات کی اور اس کے بعد پیچھے والے حصے میں لائے، اور آپ چاہیں تو ایسے ہو بہو اس کو واپس لوٹا دیجیے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے لے جائیں اور اس کو الٹا کر کے آپ لے کے چلے آئیں، جیسے آپ یہاں سے پیچھے والے حصے سے پھر آگے لے کے چلے آئیے۔ یہ آپ کے سر کا مسح ہو گیا۔ اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب کتنا مسح کرے؟ کوئی مثال کے طور پر یہیں تک لایا اور لے کے چلا گیا تو کیا اس کا مسح ہوا کہ نہیں ہوا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ 1/4 حصہ کم سے کم اتنا مسح کر لے جتنے پہ مسح کا اطلاق ہوتا ہے، اتنا ہو، یہ نہیں کہ بس یہاں کیا اس کے بعد جو ہے، تو اب اتنا تھوڑا سا حصہ اس کو مسح نہیں کہیں گے، مسح اتنا کر لے کہ جس سے، لیکن صحیح طریقہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے،
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नबी की नमाज की तरह नमाज पढ़नी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमें वज़ू भी करना पड़ेगा। तो अब हम पूरे सर का मसा करेंगे, इख्तलाफ में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने कहा अपने सर का मसा करो, तो अब हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि इतना भी करेंगे तो वो मसा हो गया, इतना भी करेंगे तो वो मसा हो गया, बल्कि हम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए पूरे सर का मसा करेंगे और इख्तलाफ से बचेंगे। अच्छा, अब बाकी कान का हिस्सा बचा हुआ है, कान बचा है, तो कान का मसा कैसे करेंगे? कान का मसा आपने उसी हाथ से तर किया था, यहाँ ले गए, फिर उसके बाद ले आए। अब उसी हाथ से ये शहादत की दोनों उंगलियां आप कान के अंदर डालिए, इन उंगलियों से कान के बातनी हिस्से का मसा कीजिए, और जो ये उंगलियां अंगूठे हैं इनसे कान के ज़ाहिरी हिस्से का मसा कर लीजिए। ऐसे ये आपने यहाँ से शुरू किया सुराख से कान के, और उसके बाद जो है आप घुमा लीजिए, जितने यहाँ टर्न हैं सब पे आप ऐसे घुमा लीजिए पूरा मुकम्मल तौर से, और ये बाहर वाला हिस्सा ऐसे ऐसे रगड़ लें यहाँ तक। तो ये आपके कान का मसा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे किए और उसके बाद ख़त्म, यानी ज़ाहिरी ये बातनी हिस्से का तो कर लिया, लेकिन ये वाला छोड़ देते हैं। सही तरीक़ा यह है कि आप यहाँ उंगली से सब्बाबा से अंदर के हिस्से का मसा करें और अंगूठे से बातिन के हिस्से का मसा कर लीजिए। अच्छा, मसा करने के बाद अब यहाँ से हम फारिग हो गए, ये आज़ाए वज़ू, ये इतना धुला हमने, इनका और इनका मसा किया, बाल का। और अगर पगड़ी उगड़ी किसी ने बांध रखी है तो क्या करेगा? अगर हमारे जैसे टोपी है कोई मसला नहीं है, मैंने टोपी, अब टोपी पे मसा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसको उतारने में कोई मशक्क़त तो है नहीं, इसको मैं उतारूँगा और उसके बाद मसा कर लूँगा। फिर किसी तकलीफ़ और परेशानी के बगैर हमने इसको यहाँ रख लिया, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें हरज में नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं हरज में नहीं पड़ा। लेकिन अगर किसी ने पगड़ी बांध रखी हो, बहुत सारे लोग लंबी लंबी पगड़ियाँ बांधते हैं, कई कई मीटर की पगड़ी है ना, हरी और सफ़ेद और न जाने कैसी कैसी, तो अलग अलग रीत रिवाज है, अलग अलग माशरा है, अलग अलग समाज है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाना है। अगर किसी ने इतनी लंबी पगड़ी बांधी हुई है कि उसे उतारने में, बांधने में ज़हमत है, तो उसी पर पगड़ी पर मसा कर लेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम हाथ पे आते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और धो लो तुम अपने हाथों को मराफ़िक़ समेत, यानी कोहनियों समेत। यहाँ से अब आप टोटी से ही वज़ू होता है आमतौर से, आपने टोटी चालू की और उसके बाद अब आप उठाइए पानी चुल्लू में और ऐसे ऊपर कीजिए ताकि पानी बहता हुआ आपके यहाँ कोहनी तक आ जाए। ये है कोहनी, ये जिससे बचपन में बच्चे हमला भी करते हैं, मारते हैं, झगड़े लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यही कोहनी है। बहुत सारे लोग टखने और कोहनी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चे इश्काल में रहते हैं कि टखना क्या है, कोहनी क्या है। तो ये कोहनी है। अब इसको भी धुलना है, इसलिए आप पानी ऐसे लीजिए और ऐसे जो है एक बार बहाइए, यहाँ तक पानी आएगा और ये हिस्सा पूरा धुल लीजिए। तो ये इलल मराफ़िक़ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये हाथों का भी खिलाल भी करना है। बहुत सारे लोगों की उंगलियां थोड़ी सख्त होती हैं, इतने फासले नहीं होते हैं जितने हम जैसे कमज़ोरों के फासले हैं। सेहतमंद और तंदुरुस्त लोगों के फासले कम होते हैं, तो अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा सूखा रह जाए, इसलिए उसको खिलाल कर लीजिए। इन उंगलियों का और पाँव की उंगलियों का भी खिलाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाल कर लिया करते थे। अच्छा, अब दाहिने हाथ को हमने धुल लिया मिरफ़क़ तक, अब उसके बाद बाएं हाथ को मिरफ़क़ तक धुलेंगे। फिर अब पैर पर आएंगे। पैर को आप पानी लीजिए, पैर पे डालिए, या आमतौर से लोग टोटी के नीचे ही लगा देते हैं और टोटी चालू कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब उसको 3 बार या 1 बार कैसे गिनेंगे? हाँ, इसमें आ जाए वज़ू कितनी बार धुलना है। 1 बार धुलेंगे तो काफ़ी है, लेकिन 3 दफ़ा
آپ دھلیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اسباغ کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وضو جس نے کیا اور اچھی طرح سے کیا ہے تو اسباغ وضو کب ہے؟ جب آپ 3 بار دھل لیں اچھی طریقے سے تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. تو اسباغ کے لیے 3 بار آپ نے دھلا. آپ گنیں گے کیسے؟ جتنی بار آپ نے ہاتھ پھیرا، مثال کے طور پر اب میں نے ٹوٹی چالو کی ہے، بہت زیادہ اوپر نہیں اٹھا سکتا ہوں میں پیر. یہ دیکھیے ایسے میں نے ٹوٹی چالو کی. اب یہ میں کھلال کر لیا، اس کا انگلیوں کے بیچ میں انگلی میں نے لگا دی، رگڑ لیا. اب جتنی بار، ایک بار ہو گیا، یہ 1 دفعہ ہو گیا. اب اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہاتھ رکھوں گا، تھوڑا سا فاصلہ کروں یا کھلال کروں، یہ بھی کھلال ہو گیا اور یہ بھی کھلال ہے. تو اس طرح سے کرنے کے بعد یہ 2 بار ہو گیا. پھر تیسری دفعہ میں نے ہاتھ اس پر پھیرا، یہ تیسری مرتبہ یہ ہم نے وضو کر لیا. بہت سارے لوگ یہ غلط کام یہ کرتے ہیں وضو میں کہ پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور پانی بہت تیزی کے ساتھ گرنے لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے. عبادت میں کوئی خلاف اولا کام مت کیجیے، کوئی ممنوع کام مت انجام دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار حضرت سعد وضو کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسراف سے بچو، پانی میں اسراف سے بچو، یعنی بہت فضول خرچی سے بچو. انہوں نے کہا کہ فضول خرچی تو ہم مال دولت میں سمجھتے تھے، لیکن یہ وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانتے ہو، اگر تم نہر پہ بھی بیٹھ کے وضو کر رہے ہو، سمندر کے کنارے بھی، ساحل پہ بیٹھ کے بھی وضو کر رہے ہو، تو وہاں بھی پانی میں اسراف ہو سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ 3 سے زیادہ دفعہ نہیں دھلنا چاہیے، وہ پھر اسراف میں چلا جائے گا. بہت سے لوگ، اب اگر آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، آپ وضو نہیں کر رہے ہیں، یہ عبادت انجام نہیں دے رہے ہیں، تو آپ اپنے استطاعت کے مطابق جتنی بار چاہیں بیٹھے رہیں، پاؤں دھلتے رہیں، پاؤں پہ پانی گراتے رہیں، کیونکہ آپ عبادت نہیں انجام دے رہے ہیں، آپ ایک مقصد کے تحت پانی اپنے حصے پر جسم کے بہا رہے ہیں. تو وہاں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، وہاں اسراف نہیں ہے. لیکن عبادت میں اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ کریں گے تو پھر مخالفت لازم آئے گی. اس لیے 3 دفعہ وضو کریں. 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی کافی ہے، لیکن 3 دفعہ یہ بہتر ہے، افضل ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضو کا طریقہ ہو گیا. اور اگر ابھی بھی کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو یہاں ٹوٹی ہے، اور ابھی جاتے ہوئے انشاءاللہ میں 1 دفعہ وضو کر کے دکھا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بچے الفاظ نہ سمجھے ہوں، تو ان کے سامنے میں وضو کروں گا کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ بات ذہن میں ازبر ہو جائے گی. کچھ سوالات وغیرہ اگر ہوں آپ لوگوں کے پاس وضو سے متعلق یا نماز سے متعلق تو کیجیے. پچھلی دفعہ ایک سوال وہاں باہر کسی نے کیا، ان کی خواہش تھی کہ مجمع میں ہی پوچھ لیں، لیکن حیا نے روک دیا، نہیں پوچھ سکے. سوال ان کا یہ تھا کہ کیا ہم غسل پہ بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے، تو غسل کرتے وقت حمام میں کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ ہو کہ منع کیا گیا ہو. آپ اتار کے نہا سکتے ہیں، بے پردگی نہ ہو. اگر جو ہے مکمل پردہ ہو تو ایسی صورت میں آپ غسل کے وقت تجرد من الثياب اس کو کہتے ہیں، یہ ایسا کیا جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. وہ کپڑا باہر رکھ کے اور نہا رہے تھے، پھر وہ واقعہ ہوا تھا، انہیں دوڑنا پڑا کپڑے کے پیچھے پیچھے. جی ہاں دیکھیے، یہ سوال یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حدث اکبر، یعنی حدث اکبر کا مطلب یہ ہوا کہ اسے احتلام ہو گیا یا بیوی کے ساتھ اس نے شباشی کی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ حدث اکبر ہو گیا، یعنی جنابت سے غسل کرنا.
اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہو بہو ویسے وضو کرتے تھے جیسے وضو کے لیے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کیا کرتے تھے۔ ہاں فرق اتنا یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ٹائل تو تھا نہیں اور ننگی مٹی پہ غسل کیا جاتا تھا، تو چونکہ پاؤں پہ گندگی یا مٹی اچھل کے آ جاتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو نہیں دھلتے تھے، وضو تو کیے، ہاں اعضائے وضو چہرہ کلی مکمل اور ہاتھ، لیکن پاؤں چھوڑ دیتے تھے۔ اب جب نہا کے فارغ ہوتے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھل لیا کرتے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اگر ہم نے غسل سے پہلے وضو کر لیا ہے تو وہ وضو نماز کے لیے بھی چلے گا یا وہ ایکسپائر ہو گیا ختم؟ کیا ہے آپ لوگ بتائیے، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ نے جو پہلے کہا تھا چل جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا ہے کہ جس سے جو ناقض وضو میں سے ہے، تب تو اگر وضو ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ٹوٹا ہے تو آپ اگر آپ نے نیت کر کے وضو کی ہے تو وہ نماز کے لیے بھی وہ وضو کافی ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی چلیے آج گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی۔ جی ہاں ابھی میں کرتے بتاتا ہوں۔ ہاں ویسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہے کہ پانی پہنچنا چاہیے۔ جی دائیں ہاتھ دھلتے پیر کو دھونے کی ٹائم نہیں لگانا چاہیے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ داہنا ہے۔ جمعہ کے دن میرے ساتھ اچھا نہیں تو کوئی، البتہ یہ ہے کہ داہنے جانب سے ہی شروعات کرتے ہیں، جیسے آپ پیر ویر دھل رہے ہیں اور کچھ تو داہنے جانب سے شروعات کریں، ہاتھ دایاں لگائیں یا بایاں لگائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیں گے یا وہی پانی کافی ہے؟ تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے کان کا بھی مسح کر لیا کرتے تھے، جس پانی سے وہ بھی ہے کہ شرمگاہ پہ چھیٹا مار سکتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں جی کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، تو وہ گردن کا مسح وہ صرف مبالغہ ہے، اس کا کہیں کسی اس میں روایت میں کچھ نہیں، بلکہ وہی ایک ہی کتاب ہے، کچھ نسخے کئی ایک ہے۔ میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ لے لیں، یہ تقسیم کر دیجیے، بلکہ یہ والی تقسیم کیجیے، ہاں وہ ابھی رہنے دیجیے، یہ تقسیم کر دیجیے۔ یہ ہم نے جمع کیا ہے، ہمارے ابو ہریرہ بھائی ایک ہیں، ابو ہریرہ مدنی، ان کی جمع کردہ ہے اور اس پہ میں نے مراجعہ کیا ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق پاکٹ سائز مختصر سی کتاب ہے، اس میں آپ نماز کی تعریف جان سکتے ہیں، اہمیت فضیلت ہے، تعداد ہے، اوقات ممنوعہ ہیں، شروط، ارکان، واجبات، سنن، مفسدات، مکروہات، مباحات اور وطر وغیرہ سے متعلق کچھ گفتگو ہے۔ تو یہ جو ہے مختصر سی کتاب ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اگر ضرورت پڑی تو اس کی بھی شرح کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ سب کو جی ہاں یہ دیکھیے، نماز میں داخل ہونا، نماز کی تعریف یہی ہے کہ یدخل بالتکبیر یا تبدأ بالتکبیر وتختتم بالتسلیم، اس کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر کے ذریعے سے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے تسلیم کے ذریعے سے، سلام پھیرتے ہیں تو اس کے نماز سے ہم نکل گئے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے، آپ تکبیر کہیے اللہ اکبر، اب آپ نماز میں داخل ہو گئے، اب آپ کے اوپر نماز کی پابندیاں شروع ہو گئیں، تکبیر کے ذریعے سے اس میں داخل ہونا ہے۔ جی گرچہ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کی نماز چھوٹی، آپ تکبیر کہیے اور اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ، پھر امام جس حالت میں ہے اس کی اتباع وہاں سے شروع کر دیجیے۔ جی ہاں
کے ہاتھ باندھنا جی یہ چیز تو معلوم تھی، ہاں لیکن 3 مہینہ گھر میں تھا. جی گھر والے اکثر بولتے تھے بھائی تم گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر دے کے نماز پڑھو. اچھا یہ تکبیر وہ والی تکبیر، ہاں ہاں جی بھائی تکبیر دے کے نماز پڑھو. میں ہاں نہیں دیتا تھا. جی جی جب بہت سارے عمر لوگوں کو دیکھا ہاں وہ آتے تھے نماز چھوٹ بھی گئی ہے جی کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں بولتے بھائی تم تکبیر دو کے نماز پڑھو. جی جی ہاں دیکھیے اس میں جو ہے اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ اکیلے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ منفرد ہیں اور امام بھی ہیں. امام اس کے لیے تکبیر اقامت جس کو کہتے ہیں، اذان اور اقامت، اللہ اکبر رسول اللہ الہ الا اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ، یہ پوری اقامت آپ کہیں گے. اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کریں گے. جی ہاں اقامت کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہے. جی وہ ثابت نہیں. جو وضو کے بعد جو لوگ مطلب ایسے نگاہ اوپر کر کے اور انگلی اوپر اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ جو ہے اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ثابت نہیں. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذہن پہ تو قابو نہیں ہے. جی ہاں کچھ دیکھیے دل کے خیالات، اس کو واردات قلب کہتے ہیں، اس کو ہم نہیں روک پائیں گے. البتہ جہاں تک ہو سکے یہ تصور رکھیے کہ ادھر ادھر کی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہ آنے پائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر امام کوئی مطلب امام جیسے سری نماز کوئی پڑھا رہا ہے تو اب امام رکا ہے، آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے اور جو ہے چپ چاپ کھڑے ہیں، تو ڈر ہے کہ کہیں ادھر ادھر کے خیالات آپ کے دل میں نہ آئیں. تو آپ دل میں دھیرے دھیرے کوئی سورت وغیرہ آپ بھی پڑھتے رہیے، مشغول رہیے. اور اس کے باوجود آپ کی کوشش کے باوجود بھی اگر ادھر ادھر کے کچھ خیالات آتے ہیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ تو ہماری نماز اس پر کوئی اثر پڑے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم. بولتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو پڑھ کر سیدھی دائیں طرف ٹھوکنا چاہیے. اب دیکھیے اس میں تو یہ ہے کہ خواب کے سلسلے میں ہے، برا خواب اگر ایسا آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور تھکا دینا چاہیے. اور یہ جو خیالات ہیں جیسے اگر نماز میں کوئی اس طرح کا خیال آ گیا تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بہت ایسا خیال اوٹ پٹانگ کا خیال نماز میں آ رہا ہے تو آپ دھیرے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. جی 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 وہی جو نماز اس پر ہے، یعنی خواب والے سلسلے میں. چلیں ٹھیک ہے، بہت ٹائم میں نے زیادہ لے لیا آج. ہاں زیادہ وقت ہو گیا.